سرکار واپس آئے، سرکار صبح میں اٹھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات میں معراج گیا تھا اور میں نے رب کریم کا دیدار کیا، میں نے بیت المقدس دیکھا، میں نے آسمان پہ جنت دیکھی، ساتوں آسمان کا دیدار کیا، لامکہ میں گیا، عرش کو دیکھا، پروردگار کا دیدار کیا اور میں واپس آیا۔ جب مکے والوں نے یہ بات سنی تو ابو جہل نے کہا کہ آپ راتوں رات بیت المقدس گئے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اور کہا صبح واپس مکے میں؟ سرکار نے فرمایا ہاں، کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ بات کیا تم اور لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ سرکار نے فرمایا تیرے سامنے کہی اس لیے تاکہ سب کے سامنے کہہ دوں۔ سمجھ رہے؟ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کے سامنے کہہ سکتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا رک جاؤ ذرا میں لوگوں کو بلا لوں، لوگوں کو جمع کر لوں۔ اس نے جو ہے تمام کفار کو جمع کیا اور کہا اب ان کے سامنے کہو جو بات تم کہہ رہے ہو وہ سوچ رہا تھا کہ محمد کہیں گے اور یہ لوگ جھوٹ مانیں گے، محمد کی تکذیب کر دیں گے۔ اب ابو جہل چلتا چلتا گیا، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی۔ ابو بکر صدیق سے کہتا ہے اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا، آسمانوں میں گیا، جنت میں گیا اور دوزخ کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کی، پروردگار کا دیدار کیا اور تھوڑے سے حصے میں واپس آیا۔ وقت صرف اتنا لگا کہ زنجیر ہلتی رہی اور بستر گرم رہا اور پانی بہتا رہا۔ ابو جہل ابو بکر سے کہتا بتاؤ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے کا راستہ یہاں مکے سے بیت المقدس تک کا ہے، 3 مہینے کا راستہ کوئی اتنے سے وقت میں طے کر سکتا ہے؟ بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ذرا یہ بتا کہ میرے سرکار نے ایسا کہا ہے؟ ابو جہل کہتا ہاں ایسا ہی کہا، وہ سوچ رہا تھا کہ ابو بکر ابھی تکذیب کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو تو معراج کی بات کرتا ہے، تو تو یہاں سے بیت المقدس جانے کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم میں تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور میں تو یہ بات مانتا ہوں کہ روزانہ آسمانوں کی خبر جبریل لے کر ہر صبح ہر شام مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اب وہاں تو اس کا تھوڑا سا منہ رہ گیا لیکن اس نے سب کو جمع کیا اور لے آیا سرکار کے سامنے اور کہتا اب انہیں بتاؤ کہ آپ کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک وہاں پہنچے اور کیا کیا دیکھا؟ اب سرکار فرماتے ہیں میں یہاں سے بیت المقدس گیا، میں نے پروردگار کا بیت المقدس گیا، میں نے بیت المقدس دیکھا اور وہاں تمام انبیاء کو میں نے نماز پڑھائی۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں تمام انبیاء کو پڑھائی، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ اب کہا کہ بتاؤ موسیٰ کہتے تھے؟ سرکار نے موسیٰ کا حلیہ بتا دیا۔ کہا بتاؤ عیسیٰ کیسے تھے؟ سرکار نے عیسیٰ کا حلیہ بتا دیا۔ یہ انبیاء کے حلیے پوچھتے جاتے تھے، میرے سرکار بیان فرماتے چلے جاتے تھے۔ یہ کہتے تھے ذرا بتاؤ تو صحیح حضرت ابراہیم کیسے تھے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں حضرت ابراہیم تم میں سے سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ تھے۔ اب ان کی ایک بات جھوٹی ہو گئی کہ سرکار نے سب کا پتہ بتا دیا، سب کے حلیے بتا دیے۔ اب یہ پوچھتے ہیں چلو انبیاء کے بارے میں تو سب کو معلوم نہیں، ذرا بیت المقدس بتاؤ۔ اب یہ سرکار سے پوچھتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کیسا، اس میں کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے ہیں، کتنے ستون ہیں، اس کی چھت کا رنگ کیا ہے، کھلا کھڑکی کا رنگ کیا ہے، کھلا دروازے کا رنگ کیا ہے، اس میں کون سے ڈیزائن بنے ہوئے؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے لگتے ہیں۔ سرکار ایک لمحے کے لیے توقف فرماتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی مسجد میں آیا تو وہ تقریر سننا، اسے یہ معلوم نہیں کہ مسجد کی کون سی کھڑکی کدھر کھلتی ہے، اتنی توجہ سے آدمی نہیں دیکھتا۔ سرکار نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا کہ حضرت جبریل بیت المقدس اٹھا کر میرے سرکار کے سامنے لے آتے ہیں، یہ پوچھتے جاتے ہیں، سرکار دیکھ کے بیان کرتے چلے جاتے ہیں، یہ پوچھتے جاتے ہیں بتاؤ کتنے دروازے ہیں، سرکار دیکھ لیتے ہیں بیان کر دیتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کتنی کھڑکیاں ہیں، سرکار دیکھ لیتے ہیں بیان کر دیتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کتنے ستون ہیں، سرکار گنتے جاتے ہیں، سرکار بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اب یہ باتیں میں بیان کر رہی ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو یہ بات بھی سچ، یہ بات بھی سچ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے بتا دیا محمد کو،
بیت المقدس کے بارے میں کیسا کیسا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے بتاتے۔ اب کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ ہمارے 3 قافلے مکے سے بیت المقدس پہنچے ہوئے، وہ قافلے کیسے کیسے ہیں، کہاں کہاں آپ کو ملے؟ سمجھ رہے ہیں؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قافلوں کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ کون سا قافلہ کہاں ملا۔ اب سنو، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمانا شروع کیا۔ سرکار ارشاد فرماتے، اے لوگوں سنو، تمہارا پہلا قافلہ مجھے مقام روحا میں ملا۔ اور ملا کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں میں ان کے قافلے کے قریب سے گزرا، ان کے قافلے میں کوئی موجود نہیں تھا، وہاں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں پانی موجود تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اس پیالے کا پانی میں نے پی لیا اور اس پیالے کو میں نے ڈھک کر کے رکھ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں لوگ اپنے قافلے میں موجود نہیں تھے، ان میں سے فلاں شخص کا اونٹ گم ہو گیا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے تھے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب میرا گزر ان کے قریب سے ہوا تو میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا یہ شام میں محمد کی آواز کہاں سے آ رہی؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا ہے اور ساتھ میں ان کے اونٹ کا پتہ بھی بتا دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ آ جائیں تو ان سے پوچھ لینا، اور سرکار نے پتہ بتایا۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وہ آئیں گے کب۔ سرکار فرماتے ہیں یہ قافلہ بدھ کے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے مکے میں داخل ہو جائے گا۔ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کون کس وقت آئے گا؟ لیکن یہ سرکار کا علم ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آئے گا۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں اب دوسرے قافلے کا حال سنو۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارا دوسرا قافلہ مجھے مقام ذی مروہ میں ملا۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارے دوسرے قافلے کا یہ حال ہے کہ جب ان کے قریب سے میرا براق گزرا تو براق کی چمک دیکھ کر کے ان میں سے 2 شخص جو ایک اونٹ پہ سوار تھے، ایک سواری پہ سوار تھے، سرکار فرماتے ہیں ان کا اونٹ بدک گیا اور دونوں لوگ اونٹ سے گر گئے، ان میں سے ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ آئیں تو ان سے پوچھ لینا اور دیکھنا کہ ان میں سے کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارا یہ دوسرا قافلہ بدھ کے دن عین نصف النہار کے وقت مکے میں داخل ہو جائے گا۔ اب آخری قافلے کا حال سنو۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارا تیسرا قافلہ مجھے مقام تنعیم میں ملا، اور اس قافلے کا حال یہ ہے کہ اس کے آگے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ چل رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے اوپر 2 دھاری دار بوریت لدے ہوئے ہیں گلے کے۔ سرکار فرماتے ہیں ان قافلے میں ایک اونٹ پہ حبشی غلام سوار ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان میں سے ایک کو ٹھنڈ لگی ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے تو وہ اپنے غلام سے کمبل مانگ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ قافلہ آئے تو پوچھ لینا اور دیکھ لینا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ قافلہ تمہارا بدھ کے دن طلوع آفتاب کے وقت مکے میں داخل ہو جائے گا۔ سرکار نے 3 قافلوں کے حال بتا دیے۔ اب جب بدھ کا دن آیا، آخری بات سنو، تو ابو جہل وغیرہ تو اس طاق میں تھے کہ کیسے ہی قافلہ لیٹ ہو جائے اور محمد کی ہم تکذیب کر دیں، اور صحابہ اکرام اس فراق میں تھے کہ قافلہ وقت سے آ جائے اور سرکار کی تصدیق ہو جائے، ہمارا ایمان اور تازہ ہو جائے۔ اب قافلہ آنے کا وقت جب ہوا تو تمام لوگ دوڑے دوڑے چلے ان چوٹیوں کی طرف جدھر سے قافلہ آتا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کچھ لوگ قافلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب پہلے قافلے آنے کا وقت ہوا ہے، طلوع آفتاب کا وقت ہے۔ ادھر ایک نے پکار کے کہا ہے وہ دیکھو سورج طلوع ہو رہا ہے، تب تک دوسرے نے پکار کے کہا ہے وہ دیکھو قافلہ مکے میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسرے قافلے کا وقت ہوا، لوگ جا کر کے پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے اور دیکھنے لگے قافلہ پہلے آتا گیا یا نصف النہار پہلے ہوتا گیا۔ ادھر لوگوں نے کہا وہ نصف النہار ہو رہا ہے، ادھر لوگوں نے کہا وہ قافلہ مکے میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اب جو تیسرا قافلہ تھا اس کے آنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا، وہ کہیں ٹھہر گیا اور زیادہ دیر قیام کر لیا۔ وہ قافلہ شام کے وقت جب مکے میں داخل ہونے والا تھا کہ ابھی تھوڑا سا وقت باقی تھا کہ پروردگار نے حضرت جبریل کو حکم دیا، اے جبریل سورج کو لوک لیا جائے، زمین کو سمیٹ دیا جائے، کیونکہ محمد کی بات کہیں جھوٹی نہ ہو جائے۔ اب لوگوں نے اپنی نظریں سورج پہ گڑائے رکھی ہے، کچھ لوگوں نے اپنی نظریں قافلے پہ گڑائے رکھی ہے۔ ادھر ایک نے پکار کے کہا ہے وہ دیکھو قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ میرے سرکار نے جیسا فرمایا تھا، جو فرمایا تھا وہ ہو کر کے رہا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی، تمہارے صدقے ہماری نجات ہو کہ رہی۔ اور جو شب کو کہے دیا دل ہے تو دل نکل آیا، جو شب کو کہے دیا دن ہے تو دل نکل آیا، جو دن کو کہے دیا شب ہے تو رات ہو کہ رہی، جو دن کو کہے دیا شب ہے تو رات ہو